آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو آپ دیکھیں تو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جو خیالات ہیں نا، وہ زندگی کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں اتل گونڈے کی شاندار کتاب دی چیک لسٹ مینیفیسٹو کی۔ گونڈے خود سرجن ہیں، پبلک ہیلتھ ریسرچر ہیں، اور وہ ہمیں ملواتے ہیں ایک بہت ہی آپ کہیں طاقتور اوزار سے، چیک لسٹ۔ سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم گونڈے کی اسی کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سادہ سی فہرستیں ہیں یعنی چیک لسٹس، یہ کس طرح ہماری ذاتی زندگی میں، پروفیشنل لائف میں، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو آئیے ذرا اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ گونڈے اپنی بات کا آغاز ایک آپ کہیں بنیادی سوال سے کرتے ہیں: ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ خاص طور پر ان کاموں میں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیسے ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ناکامی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے جہالت، یعنی لا علمی۔ لا علمی، صحیح۔ جب ہمیں سرے سے پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، جیسے کئی دہائیاں پہلے ڈاکٹرز کو دل کے دورے کے بارے میں بہت کم معلوم تھا۔ بالکل، لیکن گونڈے کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا، خاص طور پر جو پیچیدہ شعبے ہیں، وہاں ناکامی کی بڑی وجہ جہالت نہیں ہے، بلکہ دوسری وجہ ہے جسے وہ نااہلیت یعنی انیپٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اچھا، نااہلیت۔ جی، یعنی علم تو موجود ہے، بے شمار معلومات ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس علم کو صحیح طریقے سے، مطلب قابل اعتبار طریقے سے اور ہر بار مستقل مزاجی سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آج دل کے دورے کا علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بہت سے اقدامات ٹھیک ترتیب اور وقت پر کرنے ہوتے ہیں۔ اگر علم ہوتے ہوئے بھی کوئی ایک قدم چھوٹ جائے یا غلط ہو جائے تو یہ نااہلیت ہے۔ یعنی مسئلہ علم کی کمی کا نہیں رہا اب، بلکہ اس علم کے درست اور آپ کہہ رہے ہیں بروقت استعمال کا ہے۔ بالکل، اور جدید دنیا کی جو پیچیدگی ہے نا، وہ اس مسئلے کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ گونڈے طب کی دنیا سے مثال دیتے ہیں کہ آج ایک آئی سی یو میں ایک مریض پر روزانہ اوسطاً 178 مختلف کام یا اقدامات ہوتے ہیں۔ 178؟ جی، دوائیں دینا، ٹیسٹ کرنا، مشینوں کی سیٹنگز چیک کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر ان میں صرف 1% غلطی کی شرح ہو، صرف 1%، تو اس کا مطلب ہے روزانہ تقریباً 2 غلطیاں فی مریض۔ اوہ! اور آئی سی یو جیسی جگہ پر ایک چھوٹی سی غلطی بھی وہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی ہے نا۔ بالکل۔ اور یہ صورتحال صرف طب تک محدود نہیں، انجینئرنگ، ہوا بازی، فائنانس، حتیٰ کہ روزمرہ کے کاموں میں بھی پیچیدگی بڑھ گئی ہے۔ جی۔ اور اس کے ساتھ ہی نااہلیت کی وجہ سے ناکامی کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تو اگر مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ اس کے قابل اعتماد اطلاق کا ہے اور پیچیدگی بھی ہر شعبے میں بڑھ رہی ہے، تو پھر اس نااہلیت پر قابو پانے کا حل کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا؟ جی، یہیں پر گونڈے ایک حیران انگیز طور پر سادہ لیکن آپ کہیں انتہائی مؤثر حل پیش کرتے ہیں: چیک لسٹ۔ چیک لسٹ؟ ایک معمولی سی فہرست؟ جی ہاں، ایک معمولی سی فہرست۔ اس کی طاقت کو سمجھانے کے لیے وہ 1930 کی دہائی کی ایک کلاسک کہانی سناتے ہیں۔ امریکی فوج ایک نیا، بہت جدید بمبار طیارہ ٹیسٹ کر رہی تھی، بوئنگ ماڈل 299۔ یہ اس وقت کا سب سے پیچیدہ طیارہ تھا، 4 انجن، بہت سی نئی خصوصیات، مگر پہلی ہی آزمائشی پرواز میں ٹیک آف کے فوراً بعد وہ طیارہ سٹال ہو کر گر گیا، تباہ ہو گیا، اور ایک تجربہ کار پائلٹ کی جان چلی گئی۔ او خدایا! اور وجہ کیا نکلی پھر؟ کوئی خرابی تھی جہاز میں؟ تحقیقات سے پتہ چلا کہ طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ طیارہ اتنا پیچیدہ تھا کہ ایک انتہائی قابل پائلٹ بھی وہ دباؤ میں ایک اہم قدم بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ اس نے ٹیک آف سے پہلے ایلیویٹر اور رڈر کنٹرولز کا لاک کھولنا یاد نہیں رکھا۔ اچھا، اتنی بنیادی چیز؟ جی، اخبارات نے لکھا کہ یہ ایک آدمی کے اڑانے کے لیے بہت زیادہ ہوائی جہاز ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ منصوبہ تو بس گیا، ناکام ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ ٹیسٹ پائلٹس نے ایک انوکھا حل نکالا۔ انہوں نے کوئی نئی ٹریننگ نہیں دی، کوئی مزید پیچیدہ ہدایات نہیں بنائی۔ انہوں نے صرف ایک سادہ سی، ایک انڈیکس کارڈ جتنی پائلٹ کی چیک لسٹ بنائی۔ صرف ایک چیک لسٹ؟ جی، اس میں ٹیک آف، پرواز، لینڈنگ اور ٹیکسی کرنے کے لیے
चंद बिल्कुल बुनियादी अहम इकदामात लिखे। और इस छोटी सी चेकलिस्ट ने क्या वाकई फर्क डाला? बहुत बड़ा फर्क। इस चेकलिस्ट की मदद से पायलट्स ने अगले तकरीबन 18 लाख मील बगैर किसी बड़े हादसे के परवाज की। 18 लाख मील? जी, और ये वही तैयारा था जो बाद में B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस कहलाया और दूसरी जंग अजीम में इत्तहादियों की कामयाबी में इसका किलिदी किरदार था। एक सादा सी चेकलिस्ट ने एक उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हवाई जहाज को एक काबिले एतमाद और मौसर मशीन में बदल दिया। ये तो कमाल की मिसाल है, लेकिन क्या ये उसूल दूसरे शोबों में भी इतना ही कारगर है? मेरा मतलब है खास तौर पर तिब जैसे शोबे में, जहां माहिरीन, डॉक्टर्स, सर्जन्स वो अपनी महारत और तजर्बे पर बहुत भरोसा करते हैं, वो क्यों मानेंगे एक चेकलिस्ट को? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। गोंडे बताते हैं कि जब चेकलिस्ट का तस्वुर तिब में लाया गया ना, तो शुरू में शदीद मुज़ाहिमत हुई। अच्छा? जी, तजुर्बाकार सर्जन्स, डॉक्टर्स वो इसे अपनी तौहीन समझते थे कि भाई इतने सालों के तजुर्बे के बाद हमें एक कागज के पुर्जे पर लिखी हिदायत पर अमल करने को कहा जा रहा है। लेकिन फिर कुछ अस्पतालों ने हिम्मत की। एक मशहूर मिसाल जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल की है। वहां एक डॉक्टर थे, पीटर प्रोवेनोस्ट। उन्होंने आईसीयू में सेंट्रल लाइन डालते वक्त इन्फेक्शन रोकने के लिए सिर्फ 5 निकात पर मुश्तमिल एक चेकलिस्ट मुतारिफ करवाई। सिर्फ 5 निकात? जी, सिर्फ 5, और बहुत बुनियादी चीजें थीं, जैसे डॉक्टर अपने हाथ धोएं, मरीज की जिल्द को क्लोरेकिसिडीन से साफ करे, पूरे जिस्म पर जरासीम से पाक चादर डाले, मास्क और दस्ताने पहने और हर रोज पूछे कि क्या ये लाइन अब भी जरूरी है या नहीं। बहुत ही बुनियादी बातें हैं। तो नताइज क्या रहे? नताइज हैरान कुन थे। सिर्फ 15 महीनों में उस आईसीयू में सेंट्रल लाइन से होने वाले इन्फेक्शंस की शरह 11% से कम होकर 0% पर आ गई। 0? 11 से 0? बिल्कुल 0। ये कामयाबी इतनी जबरदस्त थी कि उसे पूरे मिशिगन रियासत के अस्पतालों में लागू किया गया। वहां इसने पहले 18 महीनों में अंदाजन 1500 जानें बचाईं और $175 मिलियन की बचत की। नाकाबिले यकीन। गुंडे कहते हैं कि चेकलिस्ट एक ज़हनी जाल यानी कॉग्निटिव नेट की तरह काम करती है। ये यकीनी बनाती है कि इंतहाई दबाव में या मामूली कामों में भी हम बुनियादी मगर अहम इकदामात को नज़रअंदाज ना कर दें। ये हमारी यादाश्त और तवज्जो की जो हुदूद है ना, उनको सहारा देती है। गोंडे मसाइल को 3 अक़साम में भी तकसीम करते हैं: सादा, पेचीदा और निहायत पेचीदा। जैसे केक बनाना एक सादा मसला है, तरकीब काफ़ी है। जी। रॉकेट बनाना पेचीदा है, बहुत से माहिरीन, टीमें, इक़दामात शामिल हैं, लेकिन अमल दोहराया जा सकता है। सही। लेकिन जैसे बच्चा पालना या जंग लड़ना, ये निहायत पेचीदा मसाइल हैं, जहाँ हर सूरत हाल मुनफरिद होती है और नतीजा गैर यकीनी। तो क्या चेकलिस्ट सिर्फ सादा या पेचीदा मसाइल के लिए हैं, या ये निहायत पेचीदा हालात में भी मदद कर सकती हैं? ये एक अहम सवाल है, और जवाब ये है कि चेकलिस्ट निहायत पेचीदा हालात में भी हैरत अंगेज तौर पर कारआमद साबित हो सकती हैं, लेकिन उनका किरदार थोड़ा बदल जाता है। पेचीदा मसाइल में चेकलिस्ट यकीनी बनाती हैं कि ज़रूरी इक़दामात छूट ना जाएं, ठीक? लेकिन निहायत पेचीदा हालात में, जहां गैर मुतवक्के वाक़यात हो सकते हैं, वहां चेकलिस्ट कम्युनिकेशन और टीम वर्क को बेहतर बनाने का एक ज़रिया बनती हैं। कम्युनिकेशन और टीम वर्क, वो कैसे? तामीराती सनत को ही देख लें। एक बड़ा तामीराती मंसूबा, जैसे कोई बहुत ऊंची इमारत बनाना, ये एक निहायत पेचीदा अमल है। इसमें हज़ारों काम होते हैं, सैकड़ों माहिरीन होते हैं, अनगिनत गैर मुतवक्का रुकावटें आती हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है, जो खुद एक बहुत लंबी चेकलिस्ट है कि कौन सा काम कब और कैसे होना है। लेकिन गोंडे बताते हैं कि कामयाब तामीराती मंसूबों में एक और किस्म की चेकलिस्ट इस्तेमाल होती है। इसे आप सबमिटल शेड्यूल या कम्युनिकेशन शेड्यूल कह सकते हैं। कम्युनिकेशन शेड्यूल? जी, ये इस बात की फ़हरिस्त नहीं होती कि क्या तामीर करना है, बल्कि इस बात की कि मुख्तलिफ टीमों और माहिरीन को कब, किससे और किस बारे में बात करनी है। नक्शों की मंजूरी, मटीरियल का मुआयना, मसाइल का हल वगैरह। ये चेकलिस्ट यकीनी बनाती है कि सही लोग सही वक्त पर सही मालूमात का तबादला करें, ताकि मसाइल जल्द पकड़े जाएं और टीम मिलकर उनका हल निकाल सके।
یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ چیک لسٹ صرف کاموں کی نہیں بلکہ بات چیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور کبھی کبھی چیک لسٹ بہت آپ کہیں غیر روایتی بھی ہو سکتی ہیں۔ گونڈے مشہور راک بینڈ وین ہیلن کی کہانی سناتے ہیں۔ وین ہیلن راک بینڈ؟ جی، ان کے کانسرٹ کے معاہدے میں ایک شک ہوتی تھی کہ بیک سٹیج پر M&M کینڈی کا ایک پیالہ رکھا جائے، لیکن اس میں کوئی بھورے رنگ کی M&M نہیں ہونی چاہیے۔ کیا براؤن M&M نہیں؟ یہ کیسی شرط ہے؟ ہاں، اور اگر انہیں ایک بھی بھوری M&M مل جاتی تو وہ معاہدے کے مطابق پورا کانسرٹ منسوخ کرنے کا حق رکھتے تھے اور انہیں پوری فیس بھی ملتی تھی۔ بظاہر یہ ایک راک سٹار کی عجیب و غریب ضد لگتی ہے۔ ہاں، بالکل فضول سی بات لگ رہی ہے۔ لیکن بینڈ کے جو مرکزی گلوکار تھے ڈیوڈ لی روتھ، انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ دراصل ایک بہت ہوشیار چیک لسٹ تھی۔ ان کے سٹیج شوز بہت بڑے اور تکنیکی طور پر پیچیدہ ہوتے تھے۔ لائٹنگ، ساؤنڈ، بھاری بھرکم آلات، معاہدے میں سینکڑوں تکنیکی تفصیلات ہوتی تھی جن پر عمل کرنا حفاظت کے لیے لازمی تھا۔ یہ بھوری M&M والی شک انہوں نے جان بوجھ کر معاہدے کے بیچ میں کہیں ڈالی تھی۔ اچھا، چالاکی سے؟ جی، جب وہ کسی نئے مقام پر پہنچتے تو سب سے پہلے M&M کا پیالہ چیک کرتے۔ اگر انہیں بھوری M&M مل جاتی تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ معاہدہ تفصیل سے نہیں پڑھا، اور غالب امکان ہے کہ انہوں نے سٹیج کی حفاظت یا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت جیسی زیادہ اہم ٹیکنیکل تفصیلات کو بھی نظر انداز کیا ہوگا۔ اوہ، تو یہ ایک ٹیسٹ تھا؟ بالکل، ایک بار ایسا ہوا بھی کہ بھوری M&M ملنے پر انہوں نے پورا سیٹ اپ چیک کروایا اور پتہ چلا کہ سٹیج اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا اور گر سکتا تھا۔ تو وہ بھوری M&M ان کی چیک لسٹ تھی، یہ جانچنے کے لیے کہ کیا بنیادی باتوں کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں۔ واہ، یہ تو واقعی بہت خوشارانہ طریقہ تھا۔ تو گونڈے نے ان تمام تجربات سے سیکھ کر کیا کیا؟ انہوں نے اس آئیڈیا کو آگے کیسے بڑھایا؟ گونڈے نے اس خیال کو عالمی سطح پر لے جانے کی کوشش کی۔ عالمی ادارے صحت یعنی WHO نے ان سے رابطہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں سرجری کے دوران ہونے والی جو پیچیدگیاں ہیں اور اموات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی بالکل۔ گونڈے اور ان کی ٹیم نے دنیا بھر کے ماہرین کے ساتھ مل کر ایک سیف سرجری چیک لسٹ تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ شروع میں انہیں بھی مشکلات پیش آئیں۔ پہلی چیک لسٹ بہت لمبی تھی، ناقابل عمل تھی۔ پھر انہوں نے ہوا بازی کی صنعت سے سیکھا، جہاں چیک لسٹ کا استعمال دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے دو طرح کی چیک لسٹ کا فرق سمجھا۔ ایک ہوتی ہے ریڈ ڈو، جیسے کھانا پکانے کی ترکیب، آپ ہر قدم پڑھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری ہوتی ہے ڈو کنفرم، یہ زیادہ تر ماہرین کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنا کام کرتے ہیں لیکن درمیان میں مخصوص مقامات پر رک کر چیک لسٹ سے تصدیق کرتے ہیں کہ تمام اہم اقدامات ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو WHO کی چیک لسٹ ڈو کنفرم طرز کی تھی؟ جی ہاں، انہوں نے ایک 19 نکاتی چیک لسٹ بنائی جو سرجری کے 3 اہم مراحل پر استعمال ہونی تھی۔ پہلا، مریض کو بے ہوش کرنے سے پہلے سائن ان۔ دوسرا، پہلا چیرا لگانے سے پہلے ٹائم آؤٹ۔ اور تیسرا، مریض کو آپریشن تھیٹر سے باہر لے جانے سے پہلے سائن آؤٹ۔ اور ان میں کیا شامل تھا 19 نکات میں؟ ان نکات میں مریض کی شناخت کی تصدیق، سرجری کے جگہ کا نشان لگانا، الرجی کا پوچھنا، خون کی دستیابی چیک کرنا، آلات کی گنتی کرنا اور ٹیم کے تمام اراکین کا تعارف اور متوقع مسائل پر بات چیت جیسے اقدامات شامل تھے۔ یہ صرف تکنیکی نہیں تھی بلکہ کمیونیکیشن کو بہتر بنانے والی چیک لسٹ تھی۔ تو اس کے نتائج کیسے رہے جب اسے دنیا بھر میں آزمایا گیا؟ 2008 میں یہ چیک لسٹ دنیا کے 8 مختلف شہروں کے اسپتالوں میں آزمائی گئی۔ ٹورنٹو اور لندن جیسے ترقی یافتہ شہر بھی تھے، اور نئی دہلی، منیلا، تنزانیہ جیسے ترقی پذیر اور آپ کہیں پسماندہ علاقے بھی شامل تھے۔ اور نتائج؟ نتائج شاندار تھے۔ جن اسپتالوں نے چیک لسٹ استعمال کی وہاں بڑی پیچیدگیوں کی شرح میں 36% کمی آئی، اور سرجری سے ہونے والی اموات میں 47% کمی آئی۔ 37% اور 47%، یہ تو بہت بڑی کمی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہتری ہر قسم کے ہسپتال میں نظر آئی، امیر، غریب، بڑے، چھوٹے، اور سب سے اہم بات، سروے میں 80% سے زیادہ طبی عملے نے کہا کہ چیک لسٹ استعمال کرنا آسان تھا اور اس نے حفاظت کو بہتر بنایا، اور تقریباً 78% نے محسوس کیا کہ اس نے کم از کم ایک غلطی کو ہونے سے روکا تھا۔ یہ تو عالمی سطح پر ایک زبردست کامیابی ہے۔
اب ذرا اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑتے ہیں۔ کیا اس طرح کے اصول ہمارے مقامی مسائل پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ گنڈے اپنی کتاب میں ایک دلچسپ پاکستانی مثال بھی دیتے ہیں۔ جی بالکل، گنڈے 1990 کی دہائی کے آخر میں کراچی کی کچی آبادیوں میں کیے گئے ایک پبلک ہیلتھ پروگرام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت وہاں بچوں میں اسہال یعنی ڈائریا اور نمونیا کی وجہ سے اموات کی شرح بہت زیادہ تھی۔ ایک امریکی پبلک ہیلتھ ورکر تھے اسٹیفن لوبی اور ان کی ٹیم، انہوں نے اس مسئلے کا ایک بہت ہی سادہ حل آزمایا: صابن۔ صرف صابن؟ ہاں، صرف صابن، لیکن انہیں ایک خاص طریقے سے۔ انہوں نے کچھ علاقوں میں گھر گھر جا کر مفت صابن تقسیم کیا اور لوگوں کو، خاص طور پر ماؤں کو، دن میں 6 مخصوص انتہائی اہم مواقع پر صابن سے ہاتھ دھونے کی ترغیب دی۔ 6 مواقع کون کون سے؟ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد، بچے کا پوترا بدلنے کے بعد، کھانا پکانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، بچے کو کھانا کھلانے سے پہلے اور پانی بھرنے سے پہلے۔ یہ 6 نکات دراصل ہاتھ دھونے کی ایک چیک لسٹ تھی۔ اچھا، یہ ہاتھ دھونے کی چیک لسٹ تھی۔ جی، دوسرے علاقے کنٹرول گروپ تھے، جہاں صرف پانی کی حفاظت پر بات کی گئی۔ اور اس سادہ سی مداخلت، اس 6 نکاتی چیک لسٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 سال کے اندر جن علاقوں میں صابن دیا گیا اور ہاتھ دھونے کی یہ چیک لسٹ بتائی گئی، وہاں بچوں میں اسہال کے واقعات میں 52% کمی آئی۔ 52%؟ جی، اور نمونیا کے واقعات میں 48% کمی واقع ہوئی۔ یہ پبلک ہیلتھ میں ایک شاندار کامیابی تھی۔ یہ تو حیران کن ہے۔ لوبی کے تجزیہ یہ تھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ صابن کے فائدے نہیں جانتے تھے یا استعمال نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ تھا مستقل مزاجی کا۔ لوگ کبھی کبھار ہاتھ دھو لیتے تھے، لیکن ان 6 انتہائی اہم لمحات میں ہر بار دھونا بھول جاتے تھے یا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ مفت صابن اور یہ واضح، سادہ 6 نکتائی چیک لسٹ نے اس رویے کو بدلا اور ہاتھ دھونے کو ایک مستقل عادت بنا دیا۔ یہ کراچی کی مثال تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ چیک لسٹ کا اصول صرف ہائی ٹیک ماحول جیسے آپریشن تھیٹر یا ہوائی جہاز کے کاکپٹ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی صحت اور روزمرہ کی عادات کو بہتر بنانے میں بھی اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ اصول زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ مثال کے طور پر مالیات اور سرمایہ کاری کو لیں۔ اچھا، فائنانس میں کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ عظیم سرمایہ کار وارن بفٹ فیصلے کرتے وقت ایک ذہنی چیک لسٹ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کچھ بنیادی اصول اور سوالات جن پر وہ ہر ممکنہ سرمایہ کاری کو پرکھتے ہیں۔ کچھ دوسرے کامیاب سرمایہ کار جیسے مونش پبرائے، وہ تو باقاعدہ تحریری چیک لسٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ جذبات یا تعصب کی بنیاد پر غلط فیصلے نہ کر بیٹھیں۔ تحریری چیک لسٹ؟ جی، ایک تحقیق میں وینچر کیپٹلسٹس یعنی وی سیز کے کام کرنے کے انداز کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کاروں نے پایا کہ وہ وی سیز جنہوں نے سب سے زیادہ منظم ایئر لائن کیپٹن جیسا انداز اپنایا، یعنی ہر سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک طے شدہ چیک لسٹ کے مطابق مکمل جانچ پڑتال کی، ان کی سرمایہ کاری پر اوسطاً 80% منافع ہوا۔ 80%؟ جی، جبکہ زیادہ بدیہی یا ہیرو انداز اپنانے والوں کا منافع صرف 35% یا اس سے بھی کم تھا۔ تو یہ سب سننے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چیک لسٹ اتنی طاقتور ہے، اتنی مؤثر ہے، تو پھر لوگ، خاص طور پر ماہرین، ان کے استعمال میں اتنی مزاحمت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے سرجنز کی مثال دیکھی، یہ مزاحمت کیوں ہوتی ہے آخر؟ گونڈے اس مزاحمت کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے سستی یا کاہلی۔ ٹھیک ہے، چیک لسٹ استعمال کرنے میں تھوڑی اضافی محنت لگتی ہے۔ دوسرا، وقت کا دباؤ ہوتا ہے، خاص طور پر ہنگامی حالات میں۔ تیسرا، کچھ لوگ اسے اپنی مہارت کی توہین سمجھتے ہیں یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی بنیادی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، ہماری ثقافت میں اکثر ہیرو کو سراہا جاتا ہے، وہ فرد جو اپنی ذہانت اور ہمت سے اکیلے ہی مشکل صورتحال پر قابو پا لیتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ چیک لسٹ استعمال کرنا اس کے برعکس تھوڑا بورنگ لگتا ہے، غیر متاثر کن لگتا ہے اور ٹیم ورک پر مبنی لگتا ہے۔ یہ نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے جو ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ ہر چیز کی چیک لسٹ بنانے سے کام بہت میکینکی یعنی روبوٹک سا نہ ہو جائے؟ کیا اس سے جدت طرازی یعنی انوویشن
یا مشکل حالات میں فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی؟ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن گونڈے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اچھی چیک لسٹ جو ہے نا، وہ تخلیقی صلاحیت یا فیصلے کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتی، بلکہ وہ دماغ کو معمول کے بنیادی کاموں کی فکر سے آزاد کرتی ہیں تاکہ وہ اصل زیادہ پیچیدہ اور غیر متوقع مسائل پر توجہ مرکوز کر سکے۔ اچھا، یہ تو الٹا اثر ہے۔ جی، چیک لسٹس بنیادی غلطیوں کو روکتی ہیں، جس سے ماہرین کو زیادہ مشکل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذہنی گنجائش ملتی ہے۔ وہ کیا کرنا ہے کے بجائے کیسے کرنا ہے یا اب کیا کرنا ہے جب کچھ غلط ہو گیا پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ نظم و ضبط کی بات آئی تو یہ واقعی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ گونے ذکر کرتے ہیں کہ پائلٹس اپنی پیشہ ورانہ اقدار میں بے لوثی، مہارت اور قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کی ایک زبردست مثال 2009 میں یو ایس ایئر ویز کی فلائٹ 1549 کی ہڈسن دریا پر کامیاب ہنگامی لینڈنگ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن انہوں نے خود بار بار کہا کہ یہ کامیابی پورے عملے کے ٹیم ورک کا نتیجہ تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ جیسے ہی پرندوں کے ٹکرانے سے دونوں انجن فیل ہوئے، کیپٹن اور ان کے کو پائلٹ جو اس سے پہلے کبھی ایک ساتھ نہیں اڑے تھے، انہوں نے فوراً اپنی ہنگامی صورتحال کی چیک لسٹ نکالی۔ فوراً؟ اتنے دباؤ میں؟ جی ہاں، انتہائی دباؤ کے باوجود پرسکون انداز میں اس پر عمل کیا۔ اسی چیک لسٹ اور قائم شدہ کمیونیکیشن پروٹوکالز نے انہیں وہ چند اہم اقدامات کرنے میں مدد دی جنہوں نے 150 جانیں بچائیں۔ بالکل، اور یہ ٹیم ورک والا پہلو بہت اہم ہے۔ چیک لسٹ صرف انفرادی کارکردگی کو نہیں بڑھاتی، بلکہ وہ پوری ٹیم کو بااختیار بناتی ہیں۔ جیسے وہ آئی سی یو والی مثال میں، چیک لسٹ نے نرسوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ سینئر ڈاکٹرز کو بھی ٹوک سکیں اگر وہ کوئی قدم بھول رہے ہوں۔ صحیح۔ تعمیراتی مثال میں کمیونیکیشن چیک لسٹ نے تمام مختلف ماہرین کو ایک صفحے پر لانے میں مدد کی۔ چیک لسٹس ذمہ داری کو تقسیم کرتی ہیں، شفافیت لاتی ہیں اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اہم اقدامات سب کی نظر میں رہیں اور اجتماعی طور پر پورے ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ چیک لسٹس کس طرح طب، ہوابازی، تعمیرات، مالیات اور یہاں تک کہ کراچی میں صحت عامہ جیسے متنوع شعبوں میں ناقابل یقین حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس سادہ سے تصور کو پاکستان کے وسیع تر اور زیادہ پیچیدہ چیلنجز جیسے گورننس یا آفات سے نمٹنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یقیناً ممکن ہے، اور شاید ضروری بھی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں گورننس کے کچھ مسائل دیکھیں، جیسے بدعنوانی یا سرکاری اداروں کی ناقص کارکردگی، تو ماہرین اسے اکثر ایک منظم ناکامی یعنی سسٹمک فیلئر قرار دیتے ہیں۔ منظم ناکامی؟ جی، یہ گونڈے کی نااہلیت کی تعریف سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یعنی قوانین، ضابطے، پالیسیاں سب موجود ہیں، علم کی کمی نہیں، لیکن ان پر مستقل مزاجی اور قابل اعتبار طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بنیادی اقدامات نظر انداز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شفافیت، احتساب اور خدمات کی فراہمی کے جو عالمی اشاریے ہیں، ان میں ہماری درجہ بندی اکثر مایوس کن رہتی ہے۔ تو کیا یہاں چیک لسٹ کا طریقہ کار یعنی بنیادی اقدامات کی لازمی اور قابل تصدیق تکمیل، کیا یہ نظام کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے؟ کیا ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ کچھ امید افزا مثالیں موجود ہیں، جیسے شہریوں سے سرکاری خدمات پر رائے لینے کے لیے ٹیکنالوجی اور موبائل فون کا استعمال۔ یہ ایک طرح کا فیڈ بیک لوپ یا آپ کہہ لیں چیک لسٹ کا کام کرتا ہے۔ اچھا۔ یا سندھ میں کچھ بنیادی ہیلتھ یونٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا تجربہ، جہاں کارکردگی کے واضح معیارات یعنی KPIs مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی انتظامی چیک لسٹ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شفافیت، نگرانی اور جواب دہی کے میکانزم جو چیک لسٹ کے بنیادی اصول ہیں، ان کو گورننس میں بہتری لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آفات سے نپٹنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان تو قدرتی آفات جیسے سیلاب اور زلزلوں کا اکثر شکار رہتا ہے۔ کیا چیک لسٹ یہاں بھی مددگار ہو سکتی ہیں؟ آفات سے نپٹنے میں چیک لسٹ کا تصور انتہائی اہم ہے۔ اکثر قدرتی آفات کے بعد جو امدادی کام ہوتے ہیں ان میں افراتفری اور بدنظمی دیکھنے میں آتی ہے۔ نیک نیتی ہوتی ہے، لیکن وسائل ضائع ہوتے ہیں، امداد مؤثر طریقے سے مستحقین تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہاں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں باقاعدہ ڈیزاسٹر رسپانس چیک لسٹ تیار اور استعمال کر رہی ہیں۔ ان چیک لسٹس میں بنیادی اصول شامل ہوتے ہیں،
مثلاً متاثرہ علاقے میں پہنچ کر سب سے پہلے ضروریات کا درست اندازہ لگانا، یعنی نیڈز اسیسمنٹ کرنا، ٹھیک۔ مقامی کمیونٹی اور تنظیموں کے ساتھ شراکت قائم کرنا، امدادی امان حتی الامکان مقامی طور پر خریدنا تاکہ مقامی معیشت کو بھی سہارا ملے، امداد کی تقسیم میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانا، اور امدادی کارروائیوں کے اثرات کا جائزہ لینا۔ یعنی یہ چیک لسٹ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ افراتفری میں بھی بنیادی اصول نظر انداز نہ ہوں۔ بالکل، یہ منظم طریقہ کار جو ہے، یہ نیک نیتی پر مبنی مگر غیر منظم کوششوں سے ہونے والے ممکنہ نقصان کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کراچی کے صابن والے منصوبے میں ہوا، جہاں ایک سادہ منظم حکمت عملی نے بڑے پیمانے پر مثبت اثر ڈالا۔ آفات کے دوران ایک اچھی چیک لسٹ امدادی کارروائیوں کو زیادہ مؤثر، تیز رفتار اور شفاف بنا سکتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ اتل گونڈے کی کتاب ہمیں ایک بہت ہی طاقتور سبق سکھاتی ہے۔ ہماری یہ جو جدیدہ پیچیدہ دنیا ہے، اس میں ناکامی کی بڑی وجہ اکثر علم کی کمی نہیں، بلکہ علم کو قابل اعتبار طریقے سے استعمال کرنے میں ہماری نااہلیت ہے۔ جی بالکل۔ اور اس نااہلیت کا مقابلہ کرنے کا ایک حیران انگیز طور پر مؤثر ذریعہ ہے چیک لسٹ۔ یہ سادہ سی فہرستیں نظم و ضبط لاتی ہیں، ٹیم ورک کو بہتر بناتی ہیں اور بنیادی غلطیوں سے بچا کر ہمیں زیادہ مشکل مسائل پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے متعدد مثالوں سے دیکھا، چاہے وہ سرجری میں جانیں بچانا ہو، تعمیراتی منصوبوں کو وقت پر مکمل کرنا ہو، سرمایہ کاری کے بہتر فیصلے کرنا ہو، یا پھر کراچی کی کچی آبادیوں میں صحت کی صورتحال کو ڈرامائی طور پر بہتر بنانا ہو، چیک لسٹ کا منظم استعمال ٹھوس، قابل پیمائش اور اکثر زندگی بدل دینے والے نتائج لا سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ بونڈے نے ثابت کیا ہے کہ چیک لسٹ زیادہ خطرے والے پیچیدہ شعبوں میں کارکردگی کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ پاکستان کو درپیش ان گنت چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چاہے وہ سرکاری محکموں میں خدمات کی فراہمی ہو، بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں، تعلیم کا نظام ہو یا انصاف کی فراہمی، وہ کون سے شعبے ہیں جہاں ایک سخت چیک لسٹ نظم و ضبط کا اطلاق، یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ بنیادی باتیں ہر بار صحیح طریقے سے کی جائیں، سب سے بڑا مثبت فرق لا سکتا ہے، چاہے یہ شروع میں کتنا ہی معمولی یا غیر اہم کیوں نہ لگے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔